يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، اللہ کریم نے انسانیت کو دو قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ایک ہیں عام نعمتیں اور دوسری ہیں خاص نعمتیں. عام نعمتوں میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا، سب کو عطا فرما دی. ہوا کی آکسیجن، سورج کی روشنی، زمین کی اجناس، یہ اللہ نے سب کو عطا فرمائی. مسلم بھی اور غیر مسلم بھی اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. لیکن دوسری ہیں خاص نعمتیں جو اللہ صرف اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے. اور خاص نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے. ہدایت اللہ کریم کی وہ خاص نعمت ہے جو اللہ صرف اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے، صرف اپنے محبوب مکرم کے غلاموں کو ہی عطا فرماتا ہے. تو ہدایت کی نعمت مل جائے تو بندے کو انشراح صدر نصیب ہو جاتا ہے، یعنی اس کا سینہ وسعت پا جاتا ہے، اسے انشراح نصیب ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج کا ہمارا مضمون انشراح صدر ہے، تو چند گھڑیاں سنتے ہیں کہ انشراح صدر کیا ہے اور یہ کیسے نصیب ہوتا ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. فرمایا اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے انشراح صدر عطا فرما دیتا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے انشراح صدر عطا فرما دیتا ہے. قرآن مجید کے ایک اور مقام پر فرمایا، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اسے مقام نور عطا فرما دیتا ہے. اللہ اسے ایک مقام نور عطا کر دیتا ہے. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ مقام نور کیا ہے. فرماتے ہیں، یرون الحق بنورہ ویرون من العرش الی تحت الثری، جسے اللہ مقام نور عطا فرماتا ہے اس کی وسعت قلبی اور وسعت نظری کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین کی طرف دیکھے تو زمین کی آخری تہ نظر آتی ہے، اور وہ آسمانوں کی طرف دیکھے تو اللہ کا عرش نظر آتا ہے. تو جسے انشراح صدر مل جائے اسے مقام نور مل جاتا ہے. امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا اور متعدد جید مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انشراح صدر کیا ہے، یہ سینوں کا کھل جانا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ان النور اذا قذف فی قلبہ وانشرح وانفسح. فرمایا یہ ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے. اذا قذف فی قلبہ، فرمایا اللہ اسے بندہ مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو انشراح صدر ایک نور ہے. اب صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس نور کی، اس انشراح صدر کی کوئی نشانی بھی تو ہوگی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں آدمی انشراح صدر پا گیا ہے، فلاں کو اللہ نے دل میں نور عطا کر دیا ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا اس کی 3 علامتیں ہیں. 3 علامتیں بیان کی گئیں. فرمایا پہلی علامت، جسے انشراح صدر مل جائے اس کا دل دھوکہ دینے والی دنیا سے دور ہو جاتا ہے. فرمایا وہ دھوکے والے گھر سے دور ہو جاتا ہے، یعنی وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا اسے دھوکہ نہیں دے سکتی. حضرت علی شیر خدا کا اکثر معمول تھا، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تیرے دھوکے میں نہیں آنے والا. تو فرمایا جسے اللہ انشراح صدر عطا کرتا ہے اس کا دل
دھوکہ دینے والی زندگی سے، دنیا سے دور ہو جاتا ہے اور وہ بندہ آخرت کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جسے انشراح صدر نصیب ہو جائے، وہ کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی قدم اٹھائے تو پہلے یہ دیکھتا ہے اس میں میرا دنیا کا کیا فائدہ ہے اور آخرت کا کیا فائدہ ہے، اس سے مجھے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ اس بات سے ہمیں کیا لگے، ہمارے تو صبح سے شام تک جو معاملات ہیں وہ اسی پر ہیں کہ میری دنیا کا مجھے کتنا فائدہ ہوگا، فلاں کام کروں گا تو مجھے کتنی آمدن ہوگی، فلاں کا کام کروا کے دوں گا تو مجھے کتنی بچت ہوگی، اس میں میری دنیا کا کیا فائدہ ہے۔ فرمایا کہ جسے انشراح صدر مل جائے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس سے میری دنیا کا فائدہ کتنا ہے اور آخرت کا فائدہ کتنا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کی تیسری نشانی کیا ہے، فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ پھر بندہ ہر وقت موت کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے ہر وقت اپنی موت یاد رہتی ہے۔ وہ دنیا میں جیسے بھی زندگی گزارتا ہے اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ ایک وقت آنا ہے، میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، موت کے دروازے سے گزرنا ہے اور اپنے خالق حقیقی کو جا کے جواب دہ ہونا ہے۔ تو تین نشانیاں امام الانبیاء نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائیں، جسے انشراح صدر مل جائے، دلوں کا نور مل جائے، وہ دنیا سے دور آخرت کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے میری دنیا کا کتنا فائدہ ہے، آخرت کا کتنا فائدہ ہے، اور پھر اسے موت کی یاد ہمیشہ بے چین رکھتی ہے، وہ موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت کریمہ اتری یقرض اللہ قرضا حسنا تو یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ فلاں جگہ میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، اس میں میری رہائش بھی ہے، وہ میں اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں۔ 600 درخت ہیں، پھل دینے والے درخت، اور رہائش بھی بنی ہوئی ہے، میں وہ باغ اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا اور ابو دہدہ چلے ہیں اپنے باغ کی طرف، اور باغ کے کنارے پہنچے ہیں تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ باہر کھڑے کھڑے اپنی زوجہ کو آواز دی ہے اور کہا کہ میری زوجہ جس حالت میں ہے بس بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ باہر لے آنا ہے، اندر سے کچھ اٹھانا نہیں، جس حالت میں ہے بس بچوں کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آؤ۔ زوجہ باہر آئیں تو کہا ابو دہدہ اتنی کون سی ایمرجنسی ہے، آپ نے مجھے کوئی چیز کوئی سامان نہیں اٹھانے دیا اور کہا بس بچوں کا ہاتھ پکڑ کے باہر آ جاؤ، میں کوئی سامان کوئی چیز نہیں اٹھا سکی۔ تو جناب ابو دہدہ نے فرمایا یہ باغ میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، میں خود اس کے اندر نہیں آیا اور نہ تجھے کوئی سامان اٹھانے دیا ہے، اندر اس لیے نہیں آیا کہ شاید کوئی چیز مجھے اچھی لگے کہ اس سے ضرورت کے لیے ساتھ لے چلوں، اس لیے میں اندر نہیں آیا، اور تجھے بھی میں نے کہا بس بچوں کا ہاتھ پکڑ کے باہر آ جا، کوئی سامان نہ اٹھانا، کیوں؟ اب یہ میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے۔ زوجہ بھی صحابیہ تھیں، عابدہ و زاہدہ تھیں، انہوں نے کہا ابو دہدہ ساری زندگی آپ نے تجارت کی ہے پر اگر نفع والا سودا کیا ہے تو وہ آج کیا ہے، نفع والا سودا آج کیا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں میری دنیا کا کتنا فائدہ ہے اور میری آخرت کا کتنا فائدہ ہے۔ اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک قافلہ آیا، یمن سے ایک قافلہ آیا۔ حضور کا معمول تھا کہ حضور کوئی بھی قافلہ آتا تو 3 دن اپنے پاس انہیں ٹھہراتے تھے، وہ صحابہ کرام سے ملتے اور امام الانبیاء کے صبح و شام کے معاملات دیکھتے، صحابہ کرام کے معمولات دیکھتے، ابتدائی دین سیکھ کر پھر انہیں واپس بھیج دیا جاتا۔ 3 دن وہ قافلہ حضور کی بارگاہ میں رہا۔ 3 دن کے بعد جب وہ قافلہ جانے لگا تو حضور کا معمول تھا حضور اہل قافلہ کو کچھ نہ کچھ تحفے دے کر بھیجتے تھے، کوئی مدینے کی سوغات، کوئی تحفے دے کر بھیجتے تھے۔ امام الانبیاء نے سب کو تحفے عطا فرمائے، جب سارے اپنا اپنا تحفہ لے چکے تو امام الانبیاء نے فرمایا تم میں کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جسے تحفہ نہ ملا ہو؟ تو اس کے رسول اللہ ہمارا ایک نوجوان ہے جس سے ہم نے مدینہ سے باہر سواریوں کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا، اسے تحفہ نہیں ملا، فرمایا اسے بلایا جائے۔ ایک آدمی اس کی جگہ بھیجا گیا، اس جوان کو بلایا گیا،
وہ جوان حضور کے سامنے آیا، سلام پیش کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ لو، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تحفہ ہے جو میں نے سب کو عطا کیے، تو تجھے بھی تیرا حصہ دے رہا ہوں۔ اس جوان نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تحفے نہ عطا کریں، مجھے ان تحفوں کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے مجھے کچھ عطا فرمانا ہے تو مجھے 3 دعائیں عطا فرما دیں۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، اللہ مجھ پر رحم کرے، مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ میرا دل دنیا سے غنی کر دے، مجھے انشراح صدر نصیب ہو جائے، دل سے دنیا نکل جائے۔ امام الانبیاء نے دعا عطا فرمائی، اللہم اغفر لہ ورحمہ وآتا فی قلبہ غناہ، پروردگار اس کے گناہ بخش دے، اس پر رحمت کر، اور اس کا دل دنیا سے غنی کر دے۔ یہ 3 دعائیں عطا فرما کے فرمایا یہ 3 دعائیں تو تیری خواہش پر تجھے دی ہیں، اور ہم جو دیتے ہیں پھر ہم واپس نہیں لیتے، یہ تبرک بھی لے جا، یہ تحفے بھی لے جا۔ وہ جوان اپنے قافلے کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اگلے سال امام الانبیاء حج کے لیے گئے، چونکہ حضور نے حج ایک ہی ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے حج کیا تو حج میں کچھ یمن کے مسلمان بھی آئے ہوئے تھے، تو ان میں کچھ وہ لوگ تھے جو اس قافلے میں شامل تھے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ لوگ حضور سے ملے، امام الانبیاء نے پہچان لیا، فرمایا جب تم پچھلے سال مدینہ منورہ آئے تھے تو تمہارے ساتھ ایک نوجوان بھی آیا تھا جو مجھ سے 3 دعائیں لے کر گیا تھا۔ دیکھیں حضور نے اسے یاد رکھا ہے، وہ جس نے انشراح صدر مانگا، جس نے اللہ کی رحمت مانگی، حضور نے اسے یاد رکھا ہے۔ فرمایا جب تم پچھلے سال آئے تھے تو ساتھ ایک جوان بھی تھا جس نے مجھ سے 3 دعائیں منگوائی تھیں، یہ تو بتاؤ اس جوان کا کیا حال ہے، وہ جوان کیسا ہے؟ تو یمن کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جوان کا عجب معاملہ ہو گیا ہے، اس کا معاملہ ہی عجب ہو گیا ہے کہ اگر کوئی یمن میں اجنبی آئے، کوئی اجنبی یمن میں آئے اور آ کر پوچھے بتاؤ یمن میں سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے، یمن میں صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، پر اگر کوئی آ کر پوچھے کہ بتاؤ یمن میں سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے، لوگ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس جوان کے دروازے پر لے آتے ہیں۔ وہ جو 3 دعائیں لے کر گیا تھا، وہ جس نے انشراح صدر مانگا تھا، اللہ نے یمن کا سب سے بڑا ولی بنا دیا ہے وہ ایک نوجوان پر وقت کا ولی بن گیا ہے۔ مجھے بتائیں جس کے لیے حضور دعائیں مانگیں، چھو نہیں سکتے اسے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے، سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین متمم الاربعین امام العادلین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کی طرف ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر کا سپہ سالار اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بنایا۔ عبداللہ بن عمر اس لشکر کی قیادت فرما رہے تھے۔ جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو دشمن کا جو قلعہ تھا وہ قدر بلندی پر تھا اور پہاڑی پرپیچ راستہ تھا، تو قلعہ بلندی پر تھا۔ اب مسلمان نیچے سے تیر برساتے تھے تو تیر راستے میں رہ جاتے تھے، وہ اوپر سے تیر برساتے تھے تو مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ تو قرار یہ پایا کہ ہم قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں، ہم قلعے کا محاصرہ کر لیں گے، جب ان کی اشیاء خرد و نوش ختم ہو جائیں گی تو یہ مجبور ہو کر قلعے کا دروازہ کھول دیں گے۔ قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ایک دن ایک مسلمان نوجوان مجاہد قلعے کی دیوار کے پاس گیا کہ میں کہیں سے کوئی راستہ کوئی رخنہ دیکھوں، کسی طریقے سے میں قلعے میں داخل ہو کر قلعے کا دروازہ کھول دوں تاکہ قلعہ اسلام کو فتح میں نصیب ہو جائے۔ وہ جوان قلعے کا راستہ دیکھنے کے لیے قلعے کے قریب تھا، اور حسن اتفاق دیکھیں اس قلعے پر چونکہ حکومت ایک عورت کی تھی، ملکہ حکومت کرتی تھی، اسی وقت وہ ملکہ بھی قلعے کی دیوار پر آئی ہوئی تھی تاکہ میں آپ کو دیکھوں کہ دشمن نے ہمارا کیسا محاصرہ کیا ہوا ہے اور دشمن کی اس وقت کیا حالت ہے۔ ادھر سے جوان بھی قلعے کے قریب پہنچ گیا راستہ دیکھنے کے لیے، اوپر سے عورت بھی دیکھ رہی ہے کہ میں دیکھوں دشمن کے لشکر کی کیا صورتحال ہے۔ اس عورت کی نظر جوان کے چہرے پر پڑی، اسے پہلی نظر میں جوان سے محبت ہو گئی۔ وہ خوبرو جوان تھا، خوبصورت جوان تھا، جوان سے محبت ہو گئی۔
اپنا دل ہار بیٹھی۔ اب اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے اور ہر وقت نوجوان کی یاد میں گم رہتی ہے۔ اس نے اپنے رازداروں کو بلایا اور کہا کسی طریقے سے اس جوان کو قلعے میں لے آؤ، میری اس سے ملاقات کروا دو۔ تو جوان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے قلعے میں لایا گیا، ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو ملکہ نے جوان کو دعوت نکاح دی، کہا مجھے تو اس سے محبت ہو گئی ہے، لہٰذا تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ اب اس جوان کی فکر دیکھیں، اس جوان نے کہا ملکہ میں مسلمان ہوں، خدائے واحد کی عبادت کرنے والا ہوں، اور تم لوگ زرتشت ہو، آگ کی پوجا کرنے والے ہو، اگر میرے ساتھ نکاح کرنا ہے تو میری 2 شرطیں ہیں، وہ 2 شرطیں مان لے، میں تیرے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں۔ اب ملکہ کے تو دل کی دنیا ہی لٹ چکی تھی، اس نے کہا تو اپنی شرطیں بیان کر، میں تیرے ساتھ نکاح کروں گی۔ جوان نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ تو میرے رسول کا کلمہ پڑھ لے، تو اسلام حاصل کر لے، یہ میری پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ قلعہ اسلام کے حوالے کر دے، یہ قلعہ اسلام کو دے دے۔ اسلام میں عورت کی حکومت کا کوئی تصور نہیں، یہ قلعہ اسلام کو دے دے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں۔ عورت نے کہا مجھے دونوں شرطیں منظور ہیں، دونوں شرطیں مانتی ہوں، بس تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ عورت کلمہ پڑھنے لگی، جوان نے کہا خاتون کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھنے لگی کہ رک گئی اور اس جوان سے کہنے لگی یہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ اس لشکر میں تم سے بڑا کوئی عالم ہے، تم سے بڑا کوئی تمہارے دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے؟ میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ جوان نے کہا اس وقت ہمارے سپہ سالار عبداللہ بن عمر ہیں، وہ اسلام کے جید عالم ہیں، جو کہ بڑے فقیہ اور عالم صحابی تھے۔ عورت نے کہا اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو تمہارے سپہ سالار کے سامنے جا کے پڑھنا ہے۔ عورت آئی ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے پیش کی گئی، سارا معاملہ بتایا گیا۔ جناب عبداللہ بن عمر نے کہا بہن تو کلمہ پڑھ، میں تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں۔ عورت کلمہ پڑھنے لگی کہ پھر رک گئی اور کہنے لگی عبداللہ بن عمر مجھے یہ بتائیں اسلام میں آپ ہی سب سے بڑے ہیں یا آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ آپ ہی سب سے بڑے ہیں یا آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا میرے والد امیر المومنین ہیں، اس وقت مسلمانوں کے فرما رواں ہیں اور مدینہ منورہ میں ہیں۔ عورت نے کہا اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو مدینہ منورہ میں جا کے کلمہ پڑھنا ہے، اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو امیر المومنین کے پاس جا کے پڑھنا ہے۔ پھر قافلہ چلا ہے فارس سے مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ اندازہ کریں کہاں سے وہ خاتون چلی ہے اور کہاں آ رہی ہے۔ مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچا، فاروق اعظم کو خبر ملی، آپ نے فرمایا اس بیٹی کو بلایا جائے۔ وہ خاتون امیر المومنین کے سامنے پیش کی گئی، فرمایا بیٹی تو کلمہ پڑھ، میں تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں۔ وہ ملکہ وہ عورت کلمہ پڑھنے لگی کہ پھر رک گئی اور کہنے لگی امیر المومنین اسلام میں آپ ہی سب سے بڑے ہیں یا آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ اسلام میں آپ ہی سب سے بڑے ہیں یا آپ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ بس اس عورت نے یہ جملہ کہا، امیر المومنین بچوں کی طرح رو پڑے، دھاڑے مار کر رو پڑے، اور پھر آپ نے روضہ رسول کی طرف، قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی اس حجرے کی طرف جس میں حضور کی قبر تھی اس طرف اشارہ کر کے کہا بیٹی اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اس قبر میں آرام فرما رہی ہے، اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اس روزے میں آرام کر رہی ہے۔ عورت نے کہا اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو قبر رسول پہ جا کے کلمہ پڑھنا ہے، اب میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو قبر رسول پہ جا کے کلمہ پڑھنا ہے۔ عورت آئی ہے رسول اللہ کی قبر کے قریب اور حضور کی دہلیز کے پاس بیٹھی ہے، اور وہاں اس نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی دور سے میں آئی ہوں، زندگی شرک میں گزری، گناہوں میں گزری، مجھے بڑی مشکل سے ہدایت کا نور ملا ہے، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے دوبارہ گناہ کی توفیق نہ دے، میں اس نور کو کھونا نہیں چاہتی، بڑی مشکل سے مجھے انشراح صدر ملا ہے، دلوں کا نور ملا ہے،
میں اس نور کو کھونا نہیں چاہتی، اللہ مجھے گناہ کا موقع نہ دے۔ روتے روتے اس خاتون نے اپنا سر حضور کی دہلیز سے لگایا ہے اور وہیں روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اپنا ماتھا حضور کے حجرے کی دیوار سے لگا ہے کہ روح پرواز کر گئی۔ کہاں وہ عورت چلی ہے، ایک آگ کی پوجا کرنے والی، کہاں آ کے ایمان نصیب ہو رہا ہے، کہاں سے چلی ہے، کہاں آ کے موت نصیب ہوئی ہے۔ اقبال کہتے ہیں دو جہاں میں نہ مجھ کو اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز نے۔ وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ ساتھ اس کے خاندان کی عورتیں تھیں، نوکرانیاں کنیزیں تھیں، وہ دوڑی دوڑی آئیں، آ کر وجود ہلایا، کیا دیکھا، روح پرواز کر گئی ہے۔ فاروق اعظم کو خبر ملی کہ اس نو مسلم خاتون کا وصال ہو گیا ہے۔ فاروق اعظم تشریف لائے اور پھر آپ نے جو اعلان کروایا مدینہ منورہ میں وہ سننے والا ہے۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی یہاں برادری کوئی نہیں، یہ یہاں اجنبی ہے۔ فرمایا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، ہم نے رسول اللہ کی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، ہم نے اسلام کی ایک بیٹی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ اس عورت کو انشراح صدر نصیب ہوا ہے، پھر اسے گناہ کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ کو ایسی وہ پسند آئی ہے، اللہ نے اپنے قرب میں ہی بلا لیا ہے۔ تو انشراح صدر، دلوں کا کھل جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ آج چند گھڑیاں ہم نے انشراح صدر کے حوالے سے گفتگو سنی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، اپنے محبوب کی محبت کا رزق ہمارے دلوں کو عطا فرمائے، ہماری روحوں کو اپنے ذکر کی لطافت عطا فرمائے۔ دنیاوی زندگی پریشانیوں میں یا خوشیوں میں گزر جاتی ہے، اخروی زندگی کے لیے دل کا روشن ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دل کو ایمان کا نور اور روشنی کی دولت عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین، اب ہمارے پروگرام کے اگلے سیکشن کا وقت ہوتا ہے، سوال و جواب کا سیکشن۔ تو چلتے ہیں آج کے سوال و جواب کی طرف۔ جی آپ صاحب۔ نمستے، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آج اتنے سارے فرقوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس میں عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آج قرآن مجید تو ہر آدمی پڑھتا ہے، اور قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں ہر آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، بلکہ ہر نماز میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے پڑھا جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور دوسرا مقام قرآن مجید کا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم جانتے نہیں۔ تو نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، اور پھر ہدایت ہم صالحین کے راستے کی مانگتے ہیں، ان لوگوں کے راستے کی جن پر اللہ کا انعام ہے۔ تو کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ ہر آدمی اور کچھ نہیں کر سکتا، تو ظاہری دور رسالت سے لے کے آج تک وہ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھائے، ان کی سیرت پڑھے، اور اکابرین امت کی سیرت پڑھے، ان کے افکار و نظریات پڑھے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کون سا راستہ حق کا راستہ ہے، اور وہی راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے رجوع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نماز بھی پڑھنی ہے، ہر کسی کے پیچھے پڑھ لیں، تو یہ فرقہ واریت میں اور بحث میں نہیں الجھنا چاہیے۔ تو ایک سادہ سا اس کا یہ حل ہے، یہ سادہ سا جواب ہے کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، مثلا توحید کا اقرار، اور پھر صفات باری تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ کی جو لوازمات ہیں ان کا اقرار، اسی طرح نبوت و رسالت کا اقرار، سابقین انبیاء کرام کا اقرار، امام الانبیاء کی ختم نبوت کا اقرار، اور پھر آسمانی کتابوں کا اور فرشتوں کا، تقدیر کا، آخرت پر یقین، یہ جتنی چیزیں ہیں ان پر تو کسی کا اختلاف نہیں، یہ ایسی کامن چیزیں ہیں جن پر تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ یہ جو اصول دین ہیں وہ تمام متفق ہیں، بندہ ان کا اقرار کر لے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کرے، نماز، روزہ، استطاعت ہے تو حج، اور استطاعت ہے تو زکوٰۃ، ان چیزوں کی پیروی کرے، ان چیزوں پر عمل کرے، اور پھر اللہ نے جو حقوق بیان کیے ہیں ان حقوق کا خیال رکھے اور حرام سے بچے۔ بس یہ سادہ سی زندگی جو اسلام نے دی ہے،
اس پر آپ عمل کر لیں، آپ کی آخرت میں نجات ہو جائے گی۔ یہ سوچنے ہی چھوڑ دیں اور یہ بحث کرنے ہی چھوڑ دیں، جیسے آج بعض لوگ اور سوشل میڈیا پر لبرلز اور بے دین لوگ اسے بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے اسے بطور ہتھیار استعمال کر کے لوگوں کو مذہب سے دور کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ مذہب ہے ہی ایسا اور مذہبی زندگی میں ہے ہی اختلاف ہے، تو اس کا سادہ سا حل ہے، جو ہمارے اصول ہیں ان پر تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں، آپ انہیں ان کا اقرار کر لیں، فرائض ادا کریں، حقوق ادا کریں اور حرام سے بچیں، تو انشاءاللہ آخرت میں آپ کی نجات ہو جائے گی۔ یہ اس کا سادہ سا جواب ہے۔ حضرت میرا سوال یہ تھا کہ باڈی بلڈنگ کرنا کیسے ہے؟ دیکھیے اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے یہ باڈی بلڈنگ کرنا، کثرت کرنا جسے ہم ورک آؤٹ کہتے ہیں، یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے کہ اگر آپ کا یہ ارادہ اور یہ نیت ہے کہ میری صحت اچھی رہے تو اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر اس میں یہ فکر آ جائے کہ میرے جسم کی جو طاقت ہے میں اس میں اضافہ کر کے اسلام کی خدمت کروں گا، یعنی جذبہ جہاد کا شوق ہو، تو اس میں تو اجر و ثواب ہے۔ صحابہ کرام گھوڑوں کو پالتے تھے جہاد کے لیے، تو وہ گھوڑوں کو پالنا بھی کار خیر ہے، گھوڑوں کو پالنا جہاد کی نیت سے وہ ثواب ہے۔ تو اگر گھوڑوں کو بندہ پالے اس نیت سے کہ میں اس سے اسلام کی خدمت لوں گا تو اس پر اجر و ثواب ہے، اور اگر بندہ اپنی صحت کا خیال رکھے اس نیت کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ کام کروں گا تو اسلام کی کوئی خدمت کروں گا، تو اس میں اجر اور ثواب ہے۔ باقی کچھ چیزوں کی احتیاط ہے وہ کرنی چاہیے، مثلاً یہ جو کثرت کرتے ہیں بعض اوقات ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو حرام ہیں، یہ اسٹیرائڈ وغیرہ یا ایسی جو ادویات استعمال کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، جو کثرت کرتے ہیں جب ان کے باڈی بلڈنگ کے مقابلے ہوتے ہیں تو ان میں یہ سطر کا خیال نہیں رکھتے، وہ زیر جامہ پہن کے ہی پہلوان آ جاتے ہیں اور وہ باڈی بلڈنگ دکھاتے ہیں جو کچھ انہوں نے جسم بنایا ہوتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں، سطر کا خیال رکھا جائے۔ اور تیسری اور سب سے خاص بات، اگر کسی آدمی نے کثرت کی ہے، باڈی بلڈنگ کی ہے اور اس کا جسم خوبصورت بن گیا ہے، تو پھر وہ اپنی چال میں تکبر نہ پیدا کرے، عاجزی اختیار کرے، تکبر نہ پیدا کرے۔ اگر وہ متکبرانہ انداز میں چلے گا تو یہ حرام کام ہے، یہ گناہ ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھا جائے گا کہ اپنا جسم بنانے کے بعد، وہ باڈی بلڈنگ کثرت کرنے کے بعد، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میرا جسم دیکھیں گے تو کمزور لوگوں پر کوئی روب طاری ہوگا، غریبوں پر، ناداروں پر کوئی روب طاری کرنے کے لیے ان چیزوں سے اگر بچا جائے تو باڈی بلڈنگ کی اجازت ہے۔ صحابہ کرام تو کثرت کیا کرتے تھے، اور اسلام نے کھیل سے منع نہیں کیا، وہ لہو و لعب سے منع کیا، وہ الگ معاملہ ہے۔ جو صحت افزا کھیل ہے اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، تو آپ اپنی صحت کے لیے اور خود کو فٹ رکھنے کے لیے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، باڈی بلڈنگ کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، کن رشتوں سے قطع تعلق کرنا جائز ہے اور کن سے نہیں؟ دیکھیں، اسلام رشتوں کی افادیت بیان کرتا ہے، اسلام رشتوں کے حقوق بیان کرتا ہے، اور اسلام رشتوں کی برکات کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ واحد دنیا میں اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے معمولات کو بھی عبادات میں شامل کر دی ہے، آپ کے اخلاق کو بھی عبادت میں شامل کر دی ہے۔ امام الانبیاء کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس بندے کے معمولات اچھے نہیں، اعتقادات اچھے ہیں، عبادات اچھے ہیں، لیکن معمولات اچھے نہیں، وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اور جنت کی خوشبو کم و بیش 500 سال کے فاصلے سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو واحد اسلام ایسا دین ہے جس نے رشتوں کی افادیت کو بیان کی ہے۔ باقی وہ جو رشتے ہیں جو آپ کے دادا دادی اور نانا نانی میں شریک ہیں، مثلاً چچا ہے، تایا ہیں، پھوپھی ہیں، اور ننیال میں خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان سے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کن رشتوں سے قطع تعلق کرنے کی اجازت ہے، تو آپ 2 صورتوں میں قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت، اگر کسی کے عقیدے میں خرابی ہے، کوئی بد عقیدہ ہے، تو آپ بلا جھجک اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں، آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، وہ جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، بدنام ہے اور اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں، حرام کام ہے، یا جن کی کمائی کے بارے میں پتہ ہے یہ حرام کی کمائی ہے، تو آپ ان سے قطع تعلق کر سکتے ہیں، اور اس میں نیت یہ ہوگی کہ یہ برائی تعلق رکھنے کی وجہ سے میرے اہل خانہ میں نہ آ جائے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں فلاں گھر کی عورتیں وہ بے پردہ رہتی ہیں،
فیشنیبل عورتیں ہیں، پردہ نہیں کرتی، تو اس سے آپ کی بچیوں کی تربیت پر اثر پڑے گا، یا آپ کی زوجہ یا بہنوں کی تربیت پر اثر پڑے گا، آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ برے عقیدے والا ہے اور ہم اسے میل جول رکھیں گے تو اس سے ہماری اولاد کی تربیت پر فرق پڑے گا، تو آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کے آثار سے ثابت ہے، یہ صحابہ کرام نے یہ کام کیے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، ویسے آپ حلم کے تاجدار ہیں، پیکر صدق و صفا ہیں، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ جناب صدیق اکبر نے اپنے والد گرامی کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا جب وہ حالت کفر میں تھے۔ جناب ابو قحافہ جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو جناب صدیق اکبر نے اپنے والد کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، چونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف بات کی تھی۔ اور اسی طرح جب آپ کے ایک بیٹے جو ایک جنگ میں مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے بعد میں جب کلمہ پڑھا تو عرض کی ابا جان فلاں میدان جنگ میں آپ 3 دفعہ میری تلوار کے سامنے آئے تھے، 3 موقع ایسے تھے کہ جب آپ کی توجہ نہیں تھی، آپ جنگ میں مصروف تھے، تو میں آپ پر پشت پر حملہ کر کے آپ کو تہہ تیگ کر سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ اگرچہ اس وقت ہم دشمن ہیں لیکن یہ میرے والد ہیں، میں نے آپ کو والد سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب جناب صدیق اکبر کی وفا دیکھیں، آپ مسکرائے، فرمایا بیٹا میں تو 3 دفعہ تیری تلوار کے سامنے آیا اور تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، پر تو ایک بار بھی میری تلوار کے سامنے نہیں آیا، ایک بار بھی تو میری تلوار کے سامنے نہیں آیا۔ اگر تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا تو میرے محبوب کا دشمن ہے، میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ تو صحابہ کرام نے قطع تعلق کیا ہے، لیکن کن لوگوں سے؟ جن سے اسلام کو خطرہ تھا۔ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم۔ آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بدعقیدہ ہے یا اعلانیہ گناہ کرنے والا بدنام ہے جس کا عیب چھپا ہوا نہیں، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ جو اعلان گناہ کرنے والا ہے اس کے چہرے پہ کوئی پردہ نہیں، تو ان سے قطع تعلق کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام کے اختتام کا وقت ہوتا ہے۔ کس دوست نے وظیفہ پوچھا ہے کہ امتحانات میں کامیابی کے لیے کون سا وظیفہ ہے، تو اس کے 2 وظیفے ہیں، میں مختصراً دونوں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ جب آپ امتحان کی تیاری کرنے لگیں تو سورہ علم نشرہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر ہاتھ اپنے سینے پر پھیر لیں۔ سورہ علم نشرہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک کے اپنے سینے پر پھیر لیں، اس سے انشراح صدر نصیب ہو جاتے ہیں، تیاری میں آسانی آ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ امتحان کے لیے جا رہے ہوں تو آپ سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتیں پڑھیں اور درمیان میں آیت الکرسی پڑھیں اور آخری آیات آمن الرسول سے سورہ بقرہ کے آخر تک آخری آیات پڑھیں۔ سورہ بقرہ ابتدا میں 3 آیات، درمیان میں آیت الکرسی وہ بھی سورہ بقرہ کا ہی حصہ ہے، اور آخری آیات آمن الرسول بما انزل سے لے کر جہاں سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے وہاں تک یہ آیتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک کر ہاتھ چہرے اور سینے پر پھیر لیں تو انشاءاللہ اللہ انشراح صدر عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري